حق کے لیے قربانی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ حق کیا تھا، اس قربانی کی ضرورت کس لیے پڑی، وہ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا نقصان قبول کیا۔ یزید کو بعض جگہ خلفا مانا گیا تھا، ہر جگہ تو نہیں مانا گیا، لیکن بعض جگہ بہرحال مانا گیا تھا۔ بعض سپرفیشس یعنی سطح بین قسم کے لوگ کہتے ہیں یزید فاسق و فاجر تھے۔ فاسق و فاجر تو ایک محاورہ ہو گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ شراب پیتے تھے۔ عام دنیا دار قسم کے لوگ جس قسم کا کام کرتے ہیں اسی قسم کا کام وہ کرتے تھے، اس وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب قربانی دی۔ یہ تو ایک بہت ہی سطحی بات ہے، اصل بات نہیں ہے۔ میرے نقطۂ نظر سے اگر یزید فاسق و فاجر نہ بھی ہوتا تب بھی وہی صورتحال ہوتی۔ اس میں فاسق و فاجر بالکل ایک ضمنی اہمیت رکھتی ہے، اصل بات پورے اسلام کی سیاسی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ چیز جو خلفائے راشدین کے وقت تھی اور اب جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اس میں اتنی گہری قسم کی تبدیلی ہو گئی تھی کہ اس کے خلاف ایک احتجاجی جذبہ ساری اسلامی دنیا میں پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے سربراہ اور اس کا نمونہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن اس وقت صورتحال کچھ ایسی تھی کہ لوگ کچھ خوف زدہ تھے، کچھ دبے ہوئے تھے اور کچھ دنیا میں ملوث ہو گئے تھے۔ باقی کا قربانی کا جذبہ بڑی حد تک کمزور پڑ گیا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ چیز تھی اور آپ میں یہ قوت تھی کہ آپ نے قربانی دی۔ اس پورے قصے میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ سے ہمدردی تھی، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ لوگوں میں کچھ قربانی کا جذبہ نہیں تھا۔ قربانی کا جذبہ اس وقت نہیں ہوتا جب لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں، جب مال اور دولت اور اپنے مقام اور عزت کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے تو پھر قربانی کا جذبہ نہیں رہتا۔ کچھ یہی حال تھا۔ اس کی جڑیں، اصل چیز وہ سیاسی نظام تھا جو خلفائے راشدین میں موجود تھا۔ آج کل نظام کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ایک رواج سا بن گیا ہے۔ یہ نظام حقیقت میں نہیں تھا بلکہ وہ ان لوگوں کی وجہ سے تھا۔ اسلامی سیاست کے متعلق ایک خاص نقطۂ نظر تھا کہ سیاست یا حکومت یا امارت جو بھی کہو وہ اسلام کی خدمت ہے۔ خالص اس خدمت کے جذبے سے حکومت کی جاتی تھی اور عمارت ہوتی تھی، اس میں کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی تھی۔ خلافت راشدہ میں یہ چیز تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اقتدار کا جذبہ ایک خود غرضانہ طریقے سے پیدا ہو گیا تھا، یعنی اقتدار برائے اقتدار، جیسے آج کل اور اس کے بعد کے پورے زمانے میں نظر آتا ہے۔ کسی خدمت کے لیے نہیں بلکہ صرف ایک نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے کہ میں حاکم ہوں، لوگوں نے اس کے لیے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کی جڑ تو بہت پہلے ڈھونڈی جا سکتی ہے۔ خاص طور سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں ایک قسم کی خانہ جنگی کی شکل پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی جڑ تو وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد جیسے سب کو معلوم ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے۔ ان کے اوپر کوئی تنقید کیے بغیر بعض تاریخی حقائق واضح کرنے ضروری ہیں۔ ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ادباً صحابیوں کی کوئی برائی نہیں کرتے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درجہ بندی ہے۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے رسولوں میں بھی کسی کو افضل بنایا، کسی کو مفضول بنایا۔ صحابیوں میں بھی ایسی ہی بات ہے۔ خلفائے راشدین اس زمانے سے اس نام سے اس لیے پکارے جاتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ خلیفہ کے معنی ہے قائم مقام، اور راشد جسے رشد و ہدایت ہے، یعنی وہ صحیح راستے کے اوپر تھے یا ہدایت یافتہ تھے۔ جو کچھ امت مسلمہ کے لیے اچھا سمجھتے تھے وہی کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ قرآن اور فرمان رسول پر عمل کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بعد کے بعض لوگ خلافت راشدہ میں شامل ہیں، جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے۔ ان کی خلافت اس قسم کی تھی جیسے خلفائے راشدین کی تھی، لیکن وہ صرف 2.5 سال تک رہی۔ خلافت راشدہ ختم ہوئی اور سلطنت کا دور شروع ہو گیا۔ اس کے متعلق ایک حدیث ہے، خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد سلطنت ہو جائے گی۔ فرق صرف یہ تھا کہ حکومت برائے حکومت
حکومت یا اقتدار برائے اقتدار کی ابتدا ہو گئی۔